تو سب سے پہلے تو آپ سب کو اس ماہ رضا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو ماہ رضا بہت بہت مبارک ہو۔ عرس اعلیٰ حضرت کی تیاری فرما لیجئے، ان قریب انشاءاللہ عز و جل عرس اعلیٰ حضرت میں ہم سب کو شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہونے جا رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ قرآن افضل ہے یا پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ اب ان دونوں کی افضلیت میں، دونوں افضل میں کون افضل ہے، یعنی کہ قرآن افضل ہے یا پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہے؟ تو یہ لوگوں میں سوال بھی ہوتا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں بات بھی آتی ہے۔ تو آج اسی سوال کا جواب لینے کے لیے ہم اپنے مولانا انیس قادری صاحب کی طرف انشاءاللہ چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ حضور یہ رہنمائی فرمائیں کہ قرآن افضل ہے یا پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ تو آپ اس پر رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ دونوں میں سے کون افضل ہے۔ انشاءاللہ چونکہ ماہ رضا کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں جی، اور دلی طور پر خواہش رکھتے ہیں کہ جلد از جلد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مبارک عرس کو گھڑیاں تشریف لائیں بے شک، تاکہ ہم بھی مزید برکتیں پا سکیں۔ آمین۔ تو اعلیٰ حضرت ہی کے توسل سے انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی عرض کیا جائے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا پیچھے جانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہی سوال جو ہے رد المختار جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اور یہ در مختار کی شرح ہے، جی، یہ اردو میں بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، تو اس پر یہ حاشیہ ہے در مختار پر، رد المختار کے نام سے، جو فتاوی شامی سے بھی معروف ہے، مطلب عوام اہل سنت کے اندر بھی جانی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہی سوال ہوا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مطلب کہ اس میں حضور افضل ہیں یا قرآن؟ تو آپ نے یہاں پر توقف اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، کیونکہ ایک طرف حضور کی ذات ملاحظہ فرما رہے ہیں جو مخلوق میں سب سے افضل ہے اور ایک طرف کلام الہی ہے، کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ جی، لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی مبارک سوچ پر اور آپ کے جو عشق رسول کے انداز ہیں، آپ نے گویا یوں کہ مسئلہ حل فرمایا کہ یہ تو کوئی اہم ترین مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس پر جواب دیا جو جد الممتار، جو رد المختار پر حاشیہ ہے، یعنی اس پر شرح لکھی ہے، تو اس پہ جو مسائل ذکر کیے ہیں تو اس میں یہ سوال کا جواب بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن سے مراد اللہ پاک کا مبارک کلام جو آواز یعنی وائس سے پاک، الفاظ و تلفظ سے پاک، جو کہ قدیم ہے اور جو کہ اللہ کی صفت ہے، اگر یہاں یہ مراد ہے تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ افضل ہے۔ بے شک، وہ کلام جو کلام الہی، جو اصل کلام ہے، جو صفت الہی ہے، جو آواز سے پاک ہے، یہ سارے معاملات سے پاک ہے، تو وہ افضل ہے حضور سے۔ اور اگر یہ کلام جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے، جسے ہم لوگ عام بول چال میں بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے مسجد کے اندر قرآن پاک وقف کیا، مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک دیا، رکھوایا، یا وہ قرآن چھپتا ہے، قرآن وہ اس جلد میں، یہ جو قرآن کی جلد ہے یا جزدان میں قرآن رکھا جائے، یہ ہمارے یہاں الفاظ معروف ہیں جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے قرآن ہے، جو چھپتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے، سیاہی سے لکھا جاتا ہے اور باقاعدہ خوبصورت سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے اور جلد تیار کی جاتی ہے، اگر یہ کلام مراد ہے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ یہ کلام تو ہے حدیث یعنی فنا کو قبول کرنے والا۔ ظاہر کاغذ بھی فنا ہونے والا ہے، سیاہی بھی فنا ہونے والی ہے، پریس بھی فنا ہونے والے ہیں، لکھنے والے بھی فنا ہونے والے ہیں۔ تو یہ اگر کلام مراد ہے تو چونکہ یہ ہوا مخلوق، پھر اصل کلام وہ تو ہے قدیم اور وہ صفت الہی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو ہر مخلوق سے حتیٰ کہ حضور سے بھی افضل ہوا۔ لیکن یہ کلام جس کی مثالیں دی تو یہ ہے حادث، جو حادث کہتے ہیں فنا کو قبول کرنے والا، تو اس کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، سبحان اس اللہ، کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس پر اشعار کہے ہیں، ہدایت بخشش پر، یعنی ہدایت بخشش کے اندر اس پر اشعار بھی کہے اور خوبصورت انداز سے اس پر جواب بھی آپ نے کلام کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ہم ویڈیو اس پر بنا کے عوام اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں گے اور ان کے اندر مزید حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے شمع روشن کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ نے جواب ملاحظہ فرمایا، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسماعیل رضا ترک کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔